السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 جلد کی کل جماعتوں کی تعداد گزشتہ 459 تھی، اس مرتبہ 603 ہے۔ اس سے 603 جماعتیں روانہ ہوئی۔ چلے کی کل جماعتوں کی تعداد سال گزشتہ 2645 تھی، اس سال 2495 ہے۔ اس میں سے 210 جماعتیں ہمارے صوبے میں پیدل چلی، باقی دوسرے صوبوں میں جانے والوں کو پیدل چلنے کی اکثر تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں ہم زونوں کی جماعتیں چلاتے ہیں، وہ سب پیدل ہی چلتی ہیں۔ جب ہمارے اجتماع ہوتے ہیں، جیسے صبح کرناٹک کے حضرات نے پھر بتایا تھا، کوئی شکل ہم نے یہیں سے کی تھی، وہ ہمارے حضرات پہنچے تھے، تو کئی حضرات اجتماع کے موقع پر پورے ضلع میں محنت ہو جائے اس کے لیے ایک تو وہ بستیاں ہیں جو آباد ہیں، وہاں اپنی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں، مہمان جماعتیں۔ باقی وہ بستیاں جہاں مسلمان آباد ہیں لیکن وہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے اور وہاں جماعت کے ٹھہرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو ایسے دیہات ہر ضلع کے سروے کر کے 20-30 دیہاتوں کا ایک رخ بناتے ہیں، یہ 20 بستیاں، یہ 20 بستیاں، یہ 20 بستیاں، اور ان رخوں پر جماعت ٹینٹ لے کر چلتی ہے، خیمے لے کر چلتی ہے، جو 1 مسلمان، 2 مسلمان، 4 مسلمان، تو جہاں 5 مکانوں سے زیادہ کی تعداد کی بستی ہوتی ہے وہاں وہ قیام کرتی ہے، اور وہاں سے 1-2 مسلمان جہاں اطراف میں ہوں ان کی ملاقاتوں میں جاتی ہے، اور یہ پورا اکثر سفر ان کا خیموں میں ہوتا ہے اور پیدل ہی چلنا ہوتا ہے۔ ابھی ایک راؤنڈ 2 جماعتیں ہم چلاتے ہیں، 80 دن پہلے سے جماعتیں شروع ہوتی ہے تو پہلے 40 دن کا راؤنڈ پورا ہوگا، ابھی دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے، تو اس میں جماعتیں پیدل چلی تو الحمدللہ اس سے اکثر دیہات کور ہو جاتے ہیں 100%۔ اور اس مرتبہ ہم نے اجتماع میں دیکھا کہ نئے دیہاتوں کا مجموعہ بہت متوجہ ہو۔ ایک مولوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو اکثر سال والے جو ہیں ان کو اس زونوں میں ضرور چلاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ چلے میں جا کر آئے، کتنا آپ پیدل چلے؟ انہوں نے کہا کہ اجتماعی طور پر تقریباً 200 کے قریب پیدل چلے، اجتماعی پوری جماعت، اور جماعت نے کہیں ٹھہر کر دیہاتوں میں جو ہم ملنے گئے قریباً 250 کلومیٹر وہ چلے، تو گویا 450 کلومیٹر کو حضرات پیدل چلے، اس میں تمام سے ملنے کی حضرات نے کوشش کی۔ تو اس طرح سے ان 2495 جماعتوں میں سے 210 جماعتوں نے پیدل صبح میں سفر کیا۔ انہوں نے یہ ترغیب لاس اینجلس میں دی۔ لاس اینجلس کہاں ہے؟ چنڈی گڑھ کے پاس ارے کہاں ہے بھائی؟ امریکہ میں لاس اینجلس میں اجتماع تھا، انہوں نے ترغیب دی کہ ایسے علاقے جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں ہم ٹینٹ ڈال کے ٹھہرتے ہیں اور وہاں گشت کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ترغیب دی۔ پورا سال بھی نہیں گزرا، 6 مہینے کے بعد تقریباً 6 مہینے وہاں سے تصویر آئی کہ جمع کی ٹینٹ ڈال کر کھیلی ہوئی ایسی بستی جہاں مسجد نہیں ہے، انہوں نے ترغیب دی تھی کہ وہ ایسی بستیاں جہاں مسجدیں نہیں ہیں ان کو چھوڑ کے آپ آگے بڑھو، ٹینٹ ڈال کے لوگ کام کرو۔ 6 مہینے بھی نہیں گزرے کہ وہاں سے واٹس ایپ پہ تصویر آئی کہ یہ بستی ہے یہاں مسجد نہیں ہے، آپ نے تفریح کی تھی، ہم ٹینٹ لے کے چلے ہیں، یہ ٹینٹ ہے۔ تو یہ ترغیب صرف ترغیب کے لیے ہے؟ جی بھائی بتائیے نا، ترغیب کا ہم دیکھتے ہیں۔ اور واقعی امریکہ والے جیسے دنیا کے معاملے میں آگے بڑھے،
عید کا معاملہ آیا اس کو کیا کہ بڑے 6 مہینے کے اندر 2 مہینے 3 مہینے 2 مہینے 2 مہینے میں انہوں نے عمل کر کے اس کی تصویر بھیج دی کہ یہ کیک ہے اور یہ بستی ہے یا مسجد ہے اپنا کیک دیگر صوبوں میں تقاضوں پر بھیجی گئی جماعتیں گزشتہ سال کا تو میرے پاس نہیں محفوظ تھا. اس سال کی 603 جماعتیں جو 4 مہینے کی تھی اس میں سے 587 جماعتیں دوسرے صوبوں میں گئی اور 2495 جو چلی کی جماعتیں تھی اس میں سے 2059 دوسرے صوبوں میں گئی. ہمارے حضرات کی اکثر یہ ہے کہ بھائی قاضی الوہاب صاحب کے وقت وہ حضرات سناتے ہیں ان کی سوچ یہ تھی کہ جماعتیں بنا کر دوسرے صوبوں میں بھیجیں اور ہماری جماعتوں سے کہیں کہ وہ وہاں سے جماعتیں بنا کر لائیں. تو ہمارے صوبے میں ہماری جماعتیں بہت کم روکتے ہیں دوسرے صوبوں میں بھیجتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل ہے ہمارے صوبے میں جماعتیں موجود ہوتی ہیں. ابھی ہمارے ضلع میں ایک جماعت ہے لیکن مہمان جماعتیں 25 ہے. تو یہ ہوا اس طرح سے کہ جو جماعتیں جاتی ہے ان کو ہمارے حضرات نے ترغیب دی کہ بھائی ہر 10 دن پر ایک جماعت رقم وصول کرو. روز ایک آدمی کو ایک آدمی لے تو 10 دن میں 10 آدمی وصول ہو جائیں گے. پوری جماعت مل کر روزانہ ایک آدمی وصول کرے تو 10 دن میں 10 تو چلے میں 4 ہو جائیں گے. اور اتنا بھی نہیں تو 20 دن میں تو ایک جماعت بناؤ. تو الحمدللہ جماعتیں اس وقت پر پڑی نقد جماعتیں بنانا شروع کی تو وہاں سے آنا شروع. ابھی ہماری ایک جماعت بریڈی میں کام کر رہی ہے 4 مہینے کی. اس نے وہاں 2 مہینے بھی گزارے ہیں. 2 مہینے میں انہوں نے 50 جماعتیں سے روزہ وصول کی اور 11 جماعتیں چلے کے وصول کر کے ہمارے وہاں بھیجی ہے. اس طرح تمام اضلاع کی جماعتیں. سورت کی جماعت نیپال میں کام کر رہی ہے تو وہاں وہ جماعت محنت کر رہی تھی تو دوسرے حضرات نے وہ جماعت بکھیر دی. انہوں نے تشکیل کی وصولی کی بکھیر دی تو اس جماعت نے وہاں سے افراد وصول کر کے ایک فرد کو بہار جمع کرنا شروع کیا. ایک کو بھیجا پھر دوسرے کو وصول کر کے بھیجا. ہفتے میں پوری جماعت کے افراد کو بہار کے ایک ضلع میں جمع کیا اور پھر ساتھیوں نے وہاں جا کر روانگی کی بات کی اور سورت کی جماعت کو ہمارے پولیس والے انہوں نے وصول کی. اور جب پہلے تو بکھیر دیا تو انہوں نے جمع کرنے کی جگہ بدل دی بہار میں جمع کی. اس طرح 2 جماعتیں 4 مہینے کی ابھی انہوں نے ہمارے وہاں بھیجی ہے. تو اس طرح اکثر جماعتوں کو یہ بہت مضبوط ترغیب دی جاتی ہے کہ جماعتیں علاقوں سے وصول کریں. تو الحمدللہ ہمارے صوبے میں ہماری جماعتیں تو اور صوبوں میں جا رہی ہے لیکن اور صوبوں سے اللہ کے فضل سے ہمارے وہاں جماعتیں پہنچ رہی ہے. یہ جو کل صبح کے حضرات کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں جماعتیں بھیجی جائے میری گزارش ان سب سے یہ ہے کہ ہماری جماعتوں کو ہم یہ بات سمجھا کر بھیجیں کہ بھائی وہاں جماعتیں بنانے کا کام ہوتا ہے. تو ہر جماعت اگر رکھت جماعت بنائے ماشاءاللہ کتنی جماعتیں کل اچھی کامیابی آئی. پہلے کے مقابلے میں ہر صوبے رخ پر ترقی پر ہے. اگر ہر صوبے کی جماعت رکت بنانے کا رخ قائم کرے تو تمام صوبوں میں ماشاءاللہ رکت جماعتوں کا رخ بھی قائم ہوگا اور صوبے جماعتوں سے بھر جائیں گے. 4 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد سال گزشتہ 68 تھی. 68 بیرون میں اور 70 جماعتیں بنگلہ دیش. ہمارے حضرات بنگلہ دیش تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ خرچ کی جماعت کرو تو 68 جماعتیں دیگر ممالک میں گئی تھی اور 70 جماعتیں بنگلہ دیش گئی تھی. اس سال 60 جماعتیں ممالک میں گئی اور 32 جماعتیں بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوئی. اس میں کچھ جماعتوں کو تھی جو 2 مہینے کے لیے گئی اور باقی 4 مہینے کے لیے گئی. ماہ مستورات 2 ماہ بیرون میں بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ سال 9 تھی. اس سال 13 روانہ ہوئی. ماہ مستورات چلے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ سال 35 تھی. اس سال 37 ہے. ماہ مستورات اشرے کی جماعتوں کی تعداد سال گزشتہ 315 تھی. اس سال 275 ہے. ماہ مستورات سے روزہ جماعتوں کی تعداد 2772 گزشتہ تھی. اس مرتبہ 2265 ہے. سے روزہ جماعتوں کا ماہانہ اوسط سال گزشتہ 1823 اوسط پڑھ رہا تھا. اس سال 1819 تک کا اوسط پڑھ رہا ہے.
سماج سے معذورین کی چلے کی جماعتیں سال گزشتہ 12 تھی، اس سال بھی 12 ہے۔ سماج سے معذورین کی سیروزہ جماعتوں کی تعداد سال گزشتہ 130 تھی، اس سال 95 ہے۔ ریلوے والوں کی چلے کی جماعتیں سال گزشتہ 3 تھی، اس سال 2 روانہ ہوئی۔ ریلوے والوں کی سیروزہ جماعتوں کی تعداد سال گزشتہ 55 تھی، اس مرتبہ 27 ہے۔ ازری طلبہ کی عشرے کی جماعتیں سال گزشتہ 1039 تھی، اس سال 1140 روانہ ہوئی۔ یہ اصلی طلبہ یا اس کے علاوہ اور جو بھی طبقات ہیں جن کا مختلف موقعوں پر ذکر ہوتا رہتا ہے، تو تھوڑا ہمارے صوبے میں یہ تھا کہ بھائی اصلی طلبہ پر زیادہ توجہ ہو رہی تھی، اور طبقات میں خاص پھر گزشتہ ایک بات آئی تھی بھائی مستقل یہ طبقات کا کام کوئی الگ کام نہیں ہے، اور فاروق صاحب نے مثال ایسے دی تھی کہ جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، عموم اتنا بڑا ہے تو وہ اصل ہے اور اس میں کچھ طبقے خواص ہوتے ہیں، تو اس کو مسجد کی سطح سے لیا جائے، مسجد وار جماعت کی سطح سے لیا جائے، مستقل اس کو مستقل ایک عنوان نہ بنا دیا جائے، تو اس کا بہت زور ہمارے وہاں دیا۔ اور اب کسی بھی طبقے میں مستقل اس کو طبقہ بنا کر کام نہیں ہوتا، بلکہ مسجد کی جماعتوں کو اس کی فکر دلائی گئی کہ ہر مسجد کی جماعت اپنے جو عمومی کام ہیں، جیسے اس میں سارے طبقوں کو ملتے ہیں، ایسے اگر اپنے مسجد سے متعلق عصری طلبہ ہیں ان سے ملیں، ڈاکٹر حضرات ہیں تو ان سے ملیں، وکلا ہیں ان سے ملیں، اور جو طبقے ہیں اسکول کالج کے جو طبقے ہیں اس کو مستقل کوئی طبقہ بنا کر کوئی طبقہ اس پر محنت کرے، اس کی بجائے یہ ترغیب دی گئی بھائی جو مسجد کی جماعت ہے اپنے محلے کی ملاقاتوں میں عصری طلبہ کو توجہ دیں، اور اس میں اپنی ہی مسجد کے طلبہ کو متوجہ کر دیں۔ اگر کوئی ایسے افراد ہیں کہ جن تک پہنچنے میں مسجد والے تھوڑا حجاب محسوس کرتے ہیں، کوئی خواص ہیں، کوئی بڑے قسم کے ہیں، تو اپنے حلقے کے ساتھیوں کے ذریعے سے اپنی دوسری جو کشت کے لیے آتے ہیں ان کے ذریعے سے تعاون لے کر ان سے ملیں۔ مطلب کوشش اس کی گئی بھرپور کے تمام کام جو طبقات کا کام ہے وہ کوئی طبقہ کرنے کی بجائے کہ ڈاکٹر حضرات صرف ڈاکٹروں میں کام کریں، ہاں ان کے ساتھ مسجد کے ساتھی لگیں، عصری طلبہ کی ملاقاتوں میں عصری طلبہ کے ساتھ مسجد کے ساتھی لگ جائیں۔ تو اس کی کوشش کی گئی کہ بھرپور کہ پورا کام مسجد کی جماعتیں مسجد کی سطح پر لیتے ہوئے چلیں۔ تو یہ 1140 جو جماعتیں عصری طلبہ کی چھٹیوں میں بنی ہیں تو وہ مسجد کی جماعتوں نے ہی بنائی۔ اس میں یہ بات ہر مسجد والوں کو یہ کہا کہ اپنی مسجد کے اطراف میں عصری طلبہ کتنے 10ویں سے اوپر کی گنتی کرنے کو ان کو کہتے ہیں، 10ویں میں جو کہ اکثر 15 سال ہوتے ہیں، تو 10ویں سے اوپر کے مختلف شعبوں میں کتنے طلبہ ہیں پہلے سب سے پہلے اس کی فہرست بناؤ۔ پہلے ہمارے پاس فہرست نہیں تھی تو تھوڑی بہت جماعت بنتی تھی تو ہم اطمینان کر لیتے تھے کہ الحمدللہ 200 جماعت بن گئی، 400، لیکن جب فہرست تیار ہوئی تب پتا چلا کہ بہت بڑی تعداد ہے اور اس کے مقابلے میں جو نکلے ہیں وہ بہت تھوڑے نکلے ہیں۔ تو اب یہ تقابل یہ آسان ہو گیا کہ کتنوں میں سے کتنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو سب سے فہرستیں تیار کروائی گئی۔ الحمدللہ ہمارے وہاں تمام ہی ضلعوں کی تمام مسجدوں کے پاس اپنے مسجد سے اطراف میں جتنی طلبہ ہیں وہ سب کی فہرستیں ہیں، ڈاکٹرز کتنے ہیں اس کی فہرستیں ہیں، وکلا کتنے ہیں، اور اس طرح کے حضرات، اور ان کو کب چھٹیاں ہوتی ہیں، کب ان کی وقت وصولی ہو سکتی ہے، وہ سب کی انہوں نے اندراج کر رکھا ہے۔ اور موقع پر موقع ابھی ماشاءاللہ ہمارے وہاں ڈاکٹروں کی جماعت بنی تھی تو ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ کہا تھا کہ تم اکیلے ڈاکٹر جانے کے بجائے اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جاؤ۔ تو الحمدللہ ان کا جوڑ ہوا تھا، اس میں تقریباً 800 ڈاکٹر جمع ہوئے تھے۔ تو جوڑ مستقل نہیں چلاتے رہتے نہ عصری طلبہ کا نہ اور کسی طبقے کا، بلکہ حسب ضرورت جیسے عصری طلبہ کو جب اسکولیں شروع ہوتی ہے تو اس موقع پر تاکہ ترغیب دے کر ان کو اسکولوں میں جو کام کرنے کا ہوتا ہے اس کی فہمائش ہو جائے، اور دوسرا چھٹیوں سے پہلے تاکہ چھٹیوں کی ترغیب دے کر ان کے خروج کی ترتیب بن جائے۔ تو ایسے ایک دو جوڑ عصری طلبہ کے ہوتے ہیں، ایسے وقتاً فوقتاً سال میں ایک آدھ مرتبہ 2 مرتبہ ڈاکٹر حضرات کے اور خصوصی باقی سب کو اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ
یہ ہماری کافی محنت ہے، اس کے ذریعے سے وصول کرنے کی مضبوط ترغیب اور کوشش کرتے ہیں. اس مرتبہ جو ڈاکٹروں کا جوڑ ہوا اس میں تقریباً 800 ڈاکٹر حضرات جمع ہوئے تھے اور ماشاءاللہ ان کی چلوں کی جماعت سے روزہ جماعت اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ وہ حضرات نے بھی خود شروع کر دیا. مدارس کی جماعت ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے صوبہ گجرات میں جو اوسطاً ہے مسلمانوں کی تعداد وہ 12-14% بتائی جا رہی ہے. اس میں شیعہ حضرات ہوتے ہیں اور مکتبہ فکر کے لوگ، ان سب کو اگر نکال دیں تو قریباً 4-5% اہل سنت والجماعت بچتے ہیں. تو اتنی تعداد ہے. پھر اس میں ماشاءاللہ جو متدین حضرات ہیں تبلیغ سے جڑے ہوئے وہ اور 1-8% کے اندر ہی جائیں گے بجائے. تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے وہاں اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہمارے اس مبارک محنت کی برکت سے جس طرح تبلیغ کی محنت ہوئی ایسے مکاتب اور مدرسوں کی اچھی محنت ہو گئی. شاید کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں مکتب نہ قائم ہو. اب ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، گودرا چھوٹا سا شہر ہے، اس میں تقریباً 150 مکتب ہے. ہماری 70 مسجدیں ہیں، 150 مکتب ہے اور 70 حفظ کلاس ہیں. تو 100% بچے مدرسوں میں پڑھنے جائیں اس کا الحمدللہ نظام بنا ہے. اب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اداروں میں جانا شروع ہو گئے. تو الحمدللہ ابھی ہمارے وہاں تقریباً 150 کے آس پاس ادارے ہو گئے ہیں. ہم 4-5% مسلمانوں کی تعداد ہے لیکن 150 سے زیادہ ادارے ہو گئے. اس میں 55 ادارے وہ ہیں جہاں دور حدیث تک کی تعلیم ہوتی ہے. 55 اداروں میں. تو ہمارے وہاں سال کے آخر میں ہم ان اداروں میں ہمارے حضرات چاہتے ہیں. اب ہر ادارے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہاں ہمارے شعبے کے ذمہ دار حضرات آئیں. تو ہمارے حضرات نے ان 55 اداروں میں جانے کی جو ترتیب بناتے ہیں تشکیل کی نسبت سے 2 جماعتیں بناتے ہیں. جیسے ابھی کرناٹک کے حضرات نے بھی تقریباً 8-10 جماعت بنائی تھی. ہمارے وہاں بھی 2 جماعت بنتی ہے. 2 جماعت بن کر اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے ذمہ دار حضرات میں جانا ہو. تو ہمارے شعراء کے حضرات 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اور معاون ساتھیوں کو لے کر 25-25 ادھر سے تقسیم کر لیتے ہیں. اور اس میں ایک جماعت بناتے ہیں جیسے حضرت اسماعیل صاحب مولانا عثمان صاحب وغیرہ کہ وہ 2 جماعتیں 2 سمتوں میں جاتی ہیں، شمال اور جنوب میں. تو اس میں جو ہمارے صوبے کے پرانے ادارے ہیں جو بڑوں کے، ان میں ان ہمارے حضرات کا دونوں سمتوں میں شرکت ہو جائے. تو یہاں کے چند ادارے اس طرف کے اور اس طرف کے چند ادارے، تو وہ ایک تیسری جماعت ہے. تو وہ پہلی جماعت بھی اس میں ہوگی اور یہ حضرات میں وہاں پہنچیں گے. جو ملا کر تقریباً ایک جماعت میں 12-14 آدمی ایک ساتھ ایک ادارے میں پہنچتے ہیں، جس میں وہاں طلبہ میں تشکیل بھی ہوتی ہے. وہاں کے مسجدہ جماعت کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور اساتذہ کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر وہ مدرسے میں جو مسجدہ جماعت ہوتی ہے ان کے ذمہ کام کر کے آتے ہیں. جب یہ تشکیلیں ہوئی ہے تو یہ تشکیلیں آپ جو ہے آپ اپنے طلبہ پر اور مزید محنت کا سلسلہ جاری رکھیں اور آپ ہی کو جماعتیں بنانی ہے اور آپ ہی کو اپڈیٹ دینے ہیں. اور وہ نام ایک کاپی ان کو دیتے ہیں، ایک کاپی ہم لے کر آتے ہیں. پھر ہم اس کو چھانٹ لیتے ہیں کہ کون سے ضلع کے کتنے طلبہ ہیں. ہمارے وہاں فہرست بنتی ہے کہ بھائی پنچمال جیسے میرا ضلع ہے تو وہ سب پرچوں میں مدرسوں میں سے جو نام آئے تو پنچمال کا جو پرچہ ہوتا ہے اس میں سب نام ڈال دیتے ہیں. پالنپور کا پرچہ اس میں ان کے سب کے نام، وہ بچہ وہ کہاں پڑھتا ہے، یہ ان کے ضلع والوں کو ہم پرچے پہنچا دیتے ہیں کہ یہاں کا فلاں بچہ فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، یہ اس کے نام ہے، وہ تیار ہوا ہے. آپ اس بچے کے گھر آنے سے پہلے، اس بچے کے گھر آنے سے پہلے آپ اس کے گھر والوں سے مل لیں، وہ بچہ تیار ہے تاکہ وہ اس کو بھیجنے میں آمادگی کر دیں. ایسا نہ ہو جائے کوئی خود بلا لیں. تو اس کا نفع یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ وہ ایک طرف تو بچہ تیار ہوتا ہے، ایک طرف گھر والے تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح کی محنت سے الحمدللہ سال گزشتہ 125 جماعتیں طلبہ کی ان مدرسوں سے روانہ ہوئی تھی. ابھی بھی حضرات کا سفر ہو چکا. انشاءاللہ اب رمضان سے ان کا جوڑ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ روانہ ہوں گے. سال میں ہم بھی ان کے 2-3 جوڑ کرتے ہیں طلبہ کے. ایک تو جب مدرسے شروع ہوتے ہیں تو شوال کے مہینے میں تمام مدرسوں کی مسجدوار جماعتوں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر کے شمال کے آدھے حصے کے مدرسوں کو جوڑ لیتے ہیں اور دوسرے دن جنوب کے مدرسوں کی مسجدوار جماعتوں کو جوڑ لیتے ہیں. انہوں نے رمضان میں جو لگایا ہوا ہوتا ہے تو ان کی کیونکہ چھٹیاں مختلف موقعوں پر دی ہوتی ہے تو جماعتیں بھی آنے جانے میں آگے پیچھے ہوئی ہوتی ہے تو ان کی قرضداری لینے کا موقع نہیں ہوتا. تو سارے مدرسوں کے جو مسجدوار جماعتیں ہوتی ہے ان کے سامنے ان کی قرضداری بھی ہو جاتی ہے.
اور آئندہ سال بھر مدرسے میں کیسے کام کرنا اس کی ان کو رہبری ہو جاتی ہے. تو ایک تو سال کے شروع میں، دوسرا ششمائی کے موقع پر چند بچے درسوں کے ذمہ داروں کو بنا لیتے ہیں، اس میں ان کی تھوڑی کرداری لے لیتے ہیں کہ 6 مہینے آپ کے وہاں گزرے، آپ نے 6 مہینوں میں کیا کیا، اور آئندہ آپ سالانہ آنے میں 5-6 مہینے باقی ہے تب آپ کے کیا عزائم ہیں. تو ان سے اس کی کرداری بھی ہو جاتی ہے، اور آئندہ ان کو عزائم کر کے کوئی گزشتہ سال آپ کی 5 جماعتیں گئی تھی، اس مرتبہ اور عزائم ہو جائے. تو اس ترتیب پر ہوتا ہے. اور پھر سالانہ کے موقع پر جو تشکیلیں حضرات کا سفر ہو جاتا ہے، اس سفر کے بعد جو جماعتیں تیار ہو کر آتی ہے تو ان کی روانگی کی بات کے لیے ہم ان کو جوڑ لیتے ہیں. ساری تیار شدہ جماعتوں کو 2 حصوں میں، کچھ شمال سے جانے والی، کچھ جنوب سے جانے والی، اور 125 جماعتوں کو ایک دن تک ہم ٹھہراتے ہیں اور قریباً 3 مجلس ہم ان سے کر کے ان کو روانہ کرتے ہیں. الحمدللہ ان جماعتوں سے بھی نفع 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ ماشاءاللہ وہ طلبہ اچھا وقت گزارتے ہیں، 100% سب کی تراویح ہوتی ہے، سارے بچے تراویح سناتے ہیں، وہ نقد جماعتیں بناتے ہیں، اور ان کو بھی بنجر علاقوں میں جانے کی ہم ترغیب دیتے ہیں. ہم ایک مدرسے میں گئے، وہاں پہلے بچے کوئی صوبے کے نہیں تھے، تو ہم لوگوں نے دوسرے سال ان سے پوچھا کہ یہ بچے یہاں کیسے آ گئے، یہ اس صوبے کے بچے تو یہاں نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بنجر پٹی پر گئے تھے تو وہاں کبھی قرآن کی تراویح ہوئی نہیں تھی. ان طلبا نے وہاں اپنے ان کو ترتیب بتاتے ہیں 2 کی جوڑی آپ بنا کر اپنا قرآن پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں، پھر 2 کی جوڑی بنا کر اپنی تراویح سنانی ہے آپ کو. تو وہ اپنی تراویح سنا رہے تھے، تو مسجد والوں نے کہا آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ہم نے کبھی قرآن سنا نہیں ہے، تو وہ تراویح جو آپ وہاں پڑھتے ہو آپ ہمیں سنا دیجیے. ان طلبا نے وہاں سنایا تو حضرات نے کہا کہ آپ آئندہ سال بھی سنانے کے لیے آئے. تو طلبا کہنے لگے وہ ہمیں تو نہیں پتا ہم آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، وہ تو مشورے کی چیز ہے. تو پھر کیا ہوگا، ہم وعدہ نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ حضرات تک بات پہنچائیں گے. باقی ایک شکل ہو سکتی ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے وہاں کے کچھ طلبا ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، جیسے ہم نے پڑھا ایسے وہ بھی پڑھ لیں گے. تو الحمدللہ وہاں سے 12 طلبا کو وہ وصول کر کے آئے اور وہ بچے پڑھ رہے ہیں. اور ایک مدرسے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ اس جماعتوں کی برکت سے ہمارے وہاں 60 طلبا نئے اس علاقے کے آئے جہاں جماعت نے کام کیا تھا. تو یہ بھی ہوا کہ علاقوں کے طلبا اب وہاں ماشاءاللہ ایک سلسلہ اس کا بھی شروع ہو گیا. اللہ کا بدل یہ بھی نفع ہوا. سال چل رہے علماء کی تعداد قریباً 200 سے اوپر کی ہے، تقریباً 250 کے آس پاس سال ماشاءاللہ علماء چل رہے ہیں. ان کو کوشش کرتے ہیں کہ شروع کے 4 مہینے اپنے ضلعوں کی جماعتوں کے ساتھ لگوا کر پھر 8 مہینے مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں. اس میں 1-2 ضلع 1-2 چلے ہمارے صوبے میں ان کے لگ پاتے ہیں، باقی قریباً 8-9 مہینے ان کے مختلف صوبوں میں لگواتے ہیں جماعتوں کے ساتھ. اور الحمدللہ یہ شکل بھی ہے. باقی اضلاع کے عمومی اجتماع ہمارے چل رہے ہیں، ابھی 10 اجتماع ہو چکے ہیں اور 10 اجتماع ہمارے باقی ہیں. ابھی یہاں سے 8 کل واپسی ہے، تو کل انشاءاللہ پلساڑ ضلع کا اجتماع ہوگا. تو الحمدللہ ابھی جو 10 اجتماع ہوئے اس میں دیکھا کہ ماشاءاللہ نوجوانوں میں خوب رجوع ہے، الحمدللہ اچھا مجمع پہنچ رہا ہے. باقی 10 اجتماع باقی اس کی شروعات ہوگی. آپ سبھی حضرات سے دعاؤں کی گزارش